بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے شین نکلنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ اصطلاح جب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے استعمال ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی نون لیگ سے شین نکلے گا، اور وہ شہباز شریف کی طرف اشارہ تھا جو نہیں ہو سکا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں سے شین نکلے گا. اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے؟ شاندانہ گلزار، شین سے شہریار افریدی، شین سے شیخ رشید، شین سے شیر افضل مروت. تو اور یہ جتنے نام لیے گئے ہیں اس میں سے شیخ رشید کو چھوڑ کر باقی جو 3 لوگ ایکٹیو ہیں ان میں سے تینوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ پارٹی قیادت کی جو فرسٹ رو ہے اس میں کچھ انتشار کا باعث بن رہے ہیں، اور ایک ڈفرینٹ نظریے کے ساتھ وہ پارٹی کے اندر ودن پارٹی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک علیحدہ سی ایک گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے، جو کہ جو موجود اس وقت جیل سے باہر سیاسی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے خلاف ہوگا، اس کے اگینسٹ ہوگا. اس لیے کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پر قیادت ہے، جو لوگ تھامے ہوئے ہیں، جو عہدیداران ہیں، جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں. اس لیے کہ نہ تو حکومت سے کوئی بات بن رہی ہے، نہ ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ان کی بات چیت جو ہے وہ بات بن رہی ہے، یا ہم اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ دال گل رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو قانونی جنگ جو ایک لڑی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو باہر لے کر آنا ہے فوری طور پر، تبھی یہ معاملات جو ہیں وہ سدھریں گے. تو وہ والا معاملہ جو ہے، یعنی قانونی جنگ بھی ہے، وہ یہ لیگل ٹیم جو ہے وہ ہار رہی ہے. یعنی کسی محاذ پر بھی کوئی جو حوصلہ افزا جو انڈیکیٹرز ہیں وہ نہیں مل رہے، اور ایک یعنی کہ مایوسی کی کیفیت ہے. اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اس وقت جو موجود لیڈرشپ ہے، جس میں کہ بیشر گوہر خان اور عمر ایوب، ان کو گردانا جا رہا ہے کہ یہ ان کی قیادت کی باعث جو ہے یہ سارا صورتحال جو ہے اس وقت دیکھنے کو پڑ رہی ہے. ابھی یہ گزشتہ دن جب اس کا عدت کیس کا فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد عمر ایوب خان جو تھے ان کو اس فیصلہ سننے کے لیے جو وہاں گئے ہوئے تھے، اس پر کارکنوں نے وہاں پر اظہار کیا اپنی خفگی کا، اپنے غم و غصے کا، کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیوں، اس لیے کہ وہ سوچ کر آئے تھے کہ اس کیس میں ان کو بیل ملے گی، ان کی جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے گا، اور یہ آخری ہرڈل تھی جس کے بعد ان کی باہر آمد ہو سکتی تھی، یعنی وہ رہائی پا سکتے تھے، رہا ہو سکتے تھے عمران خان بھی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بھی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. پارٹی کے جو جتنے جید علماء تھے، یہاں تک کہ اس وقت کے ممبر قومی اسمبلی، سابق اٹارنی جنرل، بڑا نام ہے قانون کی دنیا میں، سردار لطیف خان کھوسا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آج کی تاریخ یعنی گزشتہ روز جب فیصلہ آنا تھا، ان کا کہنا تھا کہ جی آج عمران خان رہا ہو جائیں گے، یعنی اتنے پر امید تھے. لیکن پھر یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کا سارا الزام جو ہے اس وقت اب جو موجود لیڈرشپ ہے اس کے اوپر. اسی لیے پھر ہوا یہ کہ عمر ایوب خان نے کل اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ استعفیٰ انہوں نے دیا نہیں بلکہ ان سے لیا گیا. اور کافی عرصے سے یہ تنقید ہو رہی تھی کہ عمر ایوب خان جو ہے، کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ایک پلر ہوتا ہے ایک پوری پارٹی کا، تو اس میں انہوں نے اپنا جو ایک قانونی یا ایک جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کا بلیاز عہدہ جو کردار وہ ادا کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا. اور یہاں تک کہ جو باقی دیگر قیادت ہے اس کو آن بورڈ بھی جو وہ نہیں لے سکے. بہت سے جو دیگر یعنی کہ تھے، جو میں نے نام گنوائے آپ کو، شین والے نام، شاندانہ گلزار ہو گئے، شہریار آفریدی ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، ان کی ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی، یا ان کی بدگمانی کی، پارٹی سے بدگمانی کی یا پارٹی قیادت سے بدگمانی کی وجہ جو ہے وہ بھی یہی نظر آ رہی تھی کہ عمر ایوب خان جو ہے وہ سب کو آن بورڈ لے کر نہیں چل رہے تھے. تو اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ عمر ایوب خان سے استعفیٰ لیا گیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو ہٹایا جائے، جس کو فیل کرتے ہوئے عمر ایوب خان نے ایک سیف ایگزٹ کے طور پر اور اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں
اس اپنے جو پارٹی کا جو سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے اس سے استعفیٰ دیتا ہوں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کل جب یہ فیصلہ آیا تھا، عدت کیس میں فیصلہ آیا اور کارکنوں میں مایوسی دوڑی، تو انہوں نے عمر ایوب خان کو مین ہینڈلنگ کی، ان کے ساتھ انہوں نے ان کے اوپر جسمانی طور پر ان کو فزیکل مین ہینڈلنگ کی، ان کو زد پہنچانے کی کوشش کی. اس طرح کا کہ ایک حملہ ہوا ان کے اوپر، جسمانی حملہ ہوا، جس کے بعد جو ہے وہ عمر ایوب جو ہے وہ اس فیصلے پر مجبور ہوئے کہ انہیں اس پارٹی کے اس عہدے سے، سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر جان بوجھ کر یہ حملہ کروایا گیا تاکہ ان کو یہ والا فیصلہ لینے میں آسانی ہو کہ وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں. لیکن ایون ہر طرح سے اس پہلو کو دیکھا جائے تو یہ عمر ایوب جو ہیں وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ باقی قیادت کو، پارٹی کی جو دیگر لیڈرشپ تھی، اس کو آن بورڈ نہیں لے سکے. اور اس میں شیر افضل مروت نے ایک ٹویٹ کی تھی کل، جب عمر ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا تو شیر افضل مروت خان کی وہ ٹویٹ تھی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اس وقت قیادت تھی، یعنی بیرسٹر گوہر ہو گئے یا عمر ایوب کا انہوں نے نام لیا، کہ وہ نہیں چاہتے، یہ قیادت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ پارٹی کی کوئی دیگر سینئر اور فعال رہنما جو ہیں، ایکٹیو رہنما جو ہیں، وہ اس میں آئیں، وہ سامنے آئیں یا ان کی جگہیں، اس لیے کہ وہ خود ان کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ پارٹی میں نہیں ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان سے بہتر قیادت، ان سے بہتر فعال قیادت اور ان سے زیادہ ایکٹیو قیادت جو ہے وہ ان عہدوں پر آ جائے. اس لیے وہ انہوں نے پارٹی پر ایک طریقے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی قبضہ کیا گیا ہے اور پارٹی کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور اسی وجہ سے شیر افضل مروت کو، شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی اور اس طرح کے جو دیگر نام ہیں ان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا جا رہا فرنٹ سٹیج پر آنے کا، فور فرنٹ پر آنے کا ان کو بالکل موقع نہیں دیا جا رہا. تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ انہوں نے کل اپنی ٹویٹ میں شیر افضل مروت خان نے لکھا تھا، اور اس میں کچھ وزن بھی ہے اس بات میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے زیادہ فعال لوگ، ان سے زیادہ جو ہیں اگر ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ اگر آ جائیں گے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے ان کا جو ہے بوریا بسترا جو ہے وہ گول ہو جائے گا. تو یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے، دیکھیں اس وقت جو پیوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ صرف ایک شخصیت کے گرد ہی گھومتا ہے اور وہ ہے عمران خان. تو اگر عمران خان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جیل میں ہے، وہاں پر ہینڈی کیپڈ ہیں، وہ قید ہیں وہاں پر، اس طریقے سے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے، مشاورت نہیں کر سکتے، ان کو لمیٹڈ پیمانے پر ان کو ملاقاتوں کی اجازت ہے، تو ظاہر ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ جو کام 100% ہوتا ہے وہ اس وقت ان کی رسائی جو ہے وہ صرف 10% رہ گئی ہے. تو جو 90% فیصلے ہیں، جو 90% ایکٹیویٹیز ہیں، وہ تمام کی تمام جو اس وقت موجود قیادت ہے وہ کر رہی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ قیادت کا بحران بھی پیدا ہوتا ہے. ایسی صورت میں جو موجود قیادت ہوتی ہے اس کے خلاف مخالفت کی آوازیں جو ہیں وہ بھی بلند ہوتی ہیں، اور ایسی صورت میں پھر پارٹیوں میں دھڑے بازی بھی ہوتی ہے جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. عارف علی اب کون آ رہا ہے اس میں مزید؟ اب سیکرٹری جنرل کے عہدہ تو خالی ہو گیا، اس کی جگہ کون آ رہا ہے؟ بہت سے نام لیے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی جو کہ معتمد خاص ہیں عمران خان کے، ان کو اب یہ عہدہ جو ہے وہ شاید ان کو یہ مل جائے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا قد کاٹ اتنا ہے کہ ایسی صورت میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ان کو ان کے زیر اثر رہ کر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ اس وقت چیئرمین ہیں اور سیکرٹری جنرل جو ہے وہ اس سے کم کا عہدہ ہوتا ہے. تو بہرحال ایک نام ہے، اور عارف الوی خان جو ہے وہ اس کے لیے عارف الوی راضی بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ دیگر نام آ رہے ہیں ان میں شیخ وقاص کا نام ہے. شیخ وقاص جو کہ کافی ایکٹیو ہیں، جن کی نومینیشن بھی ہو چکی ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے. تو یہ اس میں شیخ وقاص کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ ذرا ایکٹیو ہیں تو ان کو شاید یہ والا عہدہ جو ہے وہ دیا جائے. خیر اس طرح سے بہت ساری اور بھی نومینیشنز ہو سکتی ہیں، اور اس معاملے میں کوئی سرپرائز بھی آ سکتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب بیرسٹر گوہر کا نام آیا تھا تو یہ ایک سرپرائز تھا جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے
جب ان کا نام اناؤنس کیا تھا کہ جی وہ چیئرمین ہوں گے بیرسٹر غور خان، تو اٹ واز اے سرپرائز. تو اسی طریقے سے اگرچہ کچھ نام فلوٹ ہو رہے ہیں لیکن جو سرپرائز والا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا جو سیکرٹری جنرل ہے، نیا سیکرٹری جنرل وہ کون ہو. تھینک یو.